پیارے بھائی اور بہن، حالانکہ ہم پیدائش کی کتاب باب 42 اور اس کی آیت 26 سے 28 تک غور کریں، مگر ہم پھر سے تھوڑا غور کریں گے۔ آیت 26 سے 28 پڑھیں گے پھر ایک بار۔ اور انہوں نے اپنے گدھوں پر غلہ لاد لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب ان میں سے ایک نے منزل پر اپنے گدھے کو چارہ دینے کے لیے اپنا بورا کھولا تو اپنی نقدی بورے کے منہ میں رکھی دیکھی۔ تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری نقدی پھیر دی گئی ہے، وہ میرے بورے میں ہے، دیکھ لو۔ پھر تو وہ ہوس بختہ ہو گئے اور ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے اور کہنے لگے، خدا نے ہم سے یہ کیا کیا؟ تو یہاں یوسف کے بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خدا کی عدالت ان پہ ظاہر ہو رہی ہے۔ خدا ان لوگوں کا انصاف کر رہا ہے۔ معمولی طور پہ اگر آپ کے پیسے آپ کو واپس کیے جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہوتی۔ پیارے بھائی بہن، یا میں آپ سے ایک سوال کروں گا تھوڑی دیر کے لیے سمجھو۔ آپ اپنے خاص دکان کو جاتے جہاں آپ ہر وقت وہ دکان سے خریدتے ہیں، اور مال خریدنے کے بعد جب آپ گھر آتے ہیں اور تھیلی کھولتے ہیں مال کو نکالنے کے لیے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جتنا پیسہ وہ مال کے لیے دیے ہیں آپ کے تھیلی میں رکھا ہوا ہے اور آپ کو واپس کر دیا گیا ہے، تو آپ یہ خبر کو کیسا لینا چاہیں گے؟ کیا آپ سمجھتے کہ آپ کے لیے یہ خراب خبر ہوں گی؟ یا پھر آپ کو یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ دکان والا اپنے محبت سے آپ کو آپ کا پیسہ لوٹایا ہے جو آپ مال خریدے ہیں؟ کیا آپ اس کی فکر کریں گے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ معمولی طور پہ ہم یہ چیز کو ایک اچھی خبر بول کے لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک ہمت اور حوصلے کی بات ہوگی، مگر یوسف کے بھائیوں کے لیے ایسا نہیں تھا۔ ان لوگاں یہ سمجھے کہ ان لوگاں پریشانی میں آ گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ بات کا پتہ چلا کہ ان کا پیسہ واپس کر دیا گیا ہے تو ان لوگاں مصر کو واپس کئی کو نہیں گئے؟ آخر کئی کو نہیں گئے وہاں؟ دوست، اگر آپ ان لوگوں کے جگہ پہ رہتے تو کیا کرتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یوسف کے بھائیاں اس لیے مصر کو واپس نہیں گئے ہوں گے، کئی کو بولے تو ان لوگاں پہلے سے یوسف سے ڈرے ہوئے تھے، اور ان کا واپس یہ حالت سے جانا ان کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ یوسف کے بھائیاں یہ سمجھے کہ اگر ان لوگاں واپس مصر کو جائیں گے تو اور بھی رپس میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگاں یہ خیال کرے ہوں گے کہ جب ان لوگاں بنیامین کو اپنے ساتھ لے کے مصر جائیں گے تو اس وقت پیسہ لوٹا دیں گے۔ اب ہم آیت 29 سے 36 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور وہ ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس آئے اور ساری واردات اس سے بتائی، اور کہنے لگے کہ اس شخص نے جو اس ملک کا مالک ہے ہم سے سخت لہجے میں باتیں کی اور ہم کو اس ملک کے جاسوس سمجھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہم سچے آدمی ہیں، ہم جاسوس نہیں، ہم 12 بھائی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ہم میں سے ایک کا کچھ پتہ نہیں، اور سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ملک کنعان میں ہے۔ تب اس شخص نے جو ملک کا مالک ہے ہم سے کہا، میں اسی سے جان لوں گا کہ تم سچے ہو، کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو میرے پاس چھوڑ دو اور اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے کر چلے جاؤ، اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ۔ تب میں جان لوں گا کہ تم جاسوس نہیں بلکہ سچے آدمی ہو، اور میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ پھر تم ملک میں سوداگری کرنا۔ اور یوں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اپنے بورے خالی کیے تو ہر شخص کی نقدی کی تھیلی اسی کے بورے میں رکھی دکھی، اور وہ اور ان کا باپ نقدی کی تھیلیاں دیکھ کر ڈر گئے۔ اور ان کے باپ یعقوب نے ان سے کہا،
تم نے مجھے بے اولاد کر دیا، یوسف نہیں رہا اور شمعون بھی نہیں ہے، اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو۔ یہ سب باتیں میرے خلاف ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر دیکھیں گے تو یوسف کے بھائیاں اور یوسف کے باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگاں مصیبت میں آ گئے ہیں، مگر یوسف کو معلوم ہے کہ انہوں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یوسف ان کے بھائیوں کی نیکی چاہ رہے تھے، انہوں چاہ رہے تھے کہ ان کے بھائیاں خوشحال نظر آنا، ان کے باپ خوشحال نظر آنا۔ پیارے بھائی بہن، خدا سے محبت رکھنے والے کبھی بدی یا کسی کے نقصان کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ یوسف اپنے بھائیوں کا نقصان نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ ان کا فائدہ چاہ رہے تھے۔ آیت 37 اور 38 پڑھیں گے۔ تب روبن نے اپنے باپ سے کہا، اگر میں اسے تیرے پاس نہ لے آؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر ڈالنا، اسے میرے ہاتھ میں سونپ دے اور میں اسے پھر تیرے پاس پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا، میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ اگر راستے میں جاتے جاتے اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ گور میں اتارو گے۔ پیارے بھائی بہن، یعقوب کی جان بنیامین میں اٹکی ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوسف ان کے چہیتے بیٹے تھے، کئی کو بولے تو انہوں راخل کے پہلوتے تھے، اور اب یوسف ان کے پاس نہیں رہے، جو ان کے دل کو حد سے زیادہ تکلیف تھی۔ اور یہاں ان کے دل میں یہ گھبراہٹ ہے کہ انہوں راخل کے دوسرے بیٹے کو بھی کھو دیں گے، جو راخل کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے۔ اور ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بنیامین کو بھی کچھ ہو جائے گا تو انہوں ضرور مر جائیں گے۔ یعقوب کی زندگی بنیامین میں بندھی ہوئی تھی۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یوسف کھو جانے کی وجہ سے انہوں بنیامین کے اور قریب ہو گئے تھے، بالکل قریب ہو گئے تھے۔ انہوں بنیامین کو اپنے نظروں سے نہیں ہٹانا چاہتے تھے۔ پہلے وقت اپنے بھائیوں کے ساتھ مصر میں بنیامین کو نہیں بھیجنا خود ثابت کرتا ہے کہ انہوں بنیامین کو کتنا اپنے گلے سے لگا لیے تھے کہ ایک منٹ بھی بنیامین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اور کیونکہ انہوں بنیامین کو اتنا اپنے گلے سے لگا لیے تھے کہ خدا یہ بات کو یعقوب کے زندگی میں دیکھا اور شاید چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بنیامین کو ان کے نظروں سے دور کرنا۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ان کا لگاؤ اور ان کی محبت خدا سے بھی زیادہ بنیامین میں تھی ہوں گی۔ کسی چیز سے بھی ہم جب حد سے زیادہ لگ جاتے ہیں تو ہمارے زندگی میں وہ چیز کو خدا سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمارے زندگی میں پہلا حصہ اس کو دینا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ اپنے زندگی میں خدا کو پہلا حصہ دیے ہیں کیا؟ تو یہاں ختم ہوا باب 42 اور اب ہم باب 43 پہ جائیں گے۔ آیت 1 سے 5 پڑھیں گے۔ اور کال ملک میں اور بھی سخت ہوگا، اور یوں ہوا کہ جب اس غلے کو جسے مصر سے لائے تھے کھا چکے تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ جا کر ہمارے لیے پھر کچھ اناج مول لے آؤ۔ تب یہودا نے اس سے کہا کہ اس شخص نے ہم کو نہایت تاکید سے کہہ دیا تھا کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ سو اگر تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے تو ہم جائیں گے اور تیرے لیے اناج مول لائیں گے، اور اگر تو اسے نہ بھیجے تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اس شخص نے کہہ دیا ہے کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ پیارے بھائی بہن، اب آپ سوچ سکتے کہ یعقوب کتنے مشکل میں آ گئے تھے۔ بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بھیجنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور اگر نہیں بھی بھیجتے ہیں تو کال ان کے سامنے تھا، اناج بھی ہو گیا تھا، اور اگر اناج نہیں لاتے ہیں
تو ایک یا دو ختم نہیں ہوں گے، بلکہ سارا گھرانہ ختم ہونے والا ہے۔ پیارے دوست، یعقوب اور یعقوب کے بیٹے یہ علم سے محروم تھے کہ خدا ان کو مصر لے کے جا رہا ہے، یہ ارادے سے کہ یوسف سے ملائے اور وہ اپنے بات کو پوری کرے جو انہیں یوسف کو خواب میں بتایا تھا۔ یوسف کے بھائیوں کے اور ان کے باپ کے آنکھ اس معاملے میں بند تھے۔ یہ بات صرف خدا جانتا تھا اور یوسف بھی جانتے تھے۔ آیت 6 اور 7 پڑھیں گے۔ تب اسرائیل نے کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں یہ بدسلوکی کی کہ اس شخص کو بتا دیا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا، اس شخص نے بجت ہو کر ہمارا اور ہمارے خاندان کا حال پوچھا کہ کیا تمہارا باپ اب تک جیتا ہے اور کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ تو ہم نے ان سوالوں کے مطابق اسے بتا دیا۔ ہم کیا جانتے تھے کہ وہ کہے گا کہ اپنے بھائی کو لے آؤ۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں یعقوب یہ سکھا رہے تھے کہ انسان کا زیادہ بک کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ زیادہ بک کرنے سے انسان پھنس جاتا ہے۔ انسان کا زیادہ تر خاموش رہنا اچھی بات ہے، مگر یہاں یعقوب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو سوال کرے ہیں وہ یوسف ہیں۔ یوسف جس طریقے سے اپنے بھائیوں کے ساتھ پیش آ رہے تھے، ان کے بھائیوں کو مجبور ہونا پڑا ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے۔ یا اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جو حالات میں یعقوب اور ان کے بیٹے ہیں، ان کے نظروں میں یہ دکھ رہا ہے کہ ان لوگاں کافی مصیبت میں آ گئے ہیں اور یہ مصیبت ان کے پاس سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ مگر خدا بہتر جانتا تھا کہ انہیں ان لوگوں کے ساتھ یوسف کے ذریعے سے آگے چل کے کیا اچھا کام کرنے والا ہے۔ ایک بات ہم کو ضرور یاد رکھنا کہ اگر ہمارے زندگی میں مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں تو وہ ہمارے اچھے کے لیے ہے اور ہمارے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ یا جو بھی یعقوب اور ان کے بیٹوں کے زندگی میں ہو رہا تھا وہ ان کے بہتری کے لیے ہو رہا تھا، جو ہم آگے چل کے یہ بات کو دیکھیں گے۔ اب ہم آیت 8 اور 9 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب یہودا نے اپنے باپ اسرائیل سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ کر دے تو ہم چلے جائیں گے، تاکہ ہم اور تو اور ہمارے بال بچے زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہو، اور میں اس کا ضامن ہوتا ہوں۔ تو اس کو میرے ہاتھ سے واپس مانگنا۔ اگر میں اسے تیرے پاس پہنچا کر سامنے کھڑا نہ کر دوں تو میں ہمیشہ کے لیے گنہگار ٹھہروں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یوسف ایسا ان لوگوں کو پھنسا کے رکھ دیے تھے کہ بنیامین کا جانا ضروری تھا، اور یہ بات کو یعقوب اور ان کے بیٹے جانتے تھے۔ ان کا مصر کو جانا بہت ہی ضروری تھا، اور یہاں یہودا یہ قدم اٹھانے کے لیے آگے بڑھے اور بنیامین کے ضامن بننا چاہتے تھے۔ پیارے دوست، آپ کے لیے اور میرے لیے آج ایک ضامن ہے، اور وہ ضامن یہودا کے قبیلے سے آیا۔ یسوع مسیح جو ہیں وہ جگہ لے کے میرے چرواہا بن گئے، میری جگہ لیے اور میرے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ یسوع مسیح کے درجے پہ میں نہیں جا سکتا تھا، مگر یسوع مسیح میرے لیے قدم اٹھائے اور میرے ضامن بن گئے اور میرے لیے اپنی جان صلیب پہ دی۔ پیارے بھائی اور بہن، آیت 8 اور 9 میں ہم یسوع مسیح کی زبردست تصویر دیکھتے ہیں۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، اگر ہم دیر نہ لگاتے تو اب تک دوسری دفعہ لوٹ کر آ بھی جاتے۔ پیارے دوست، بعضی وقت انسان سوچتا مگر اپنا قدم آگے نہیں لیتا چیزوں کو سدھارنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ ہم سوچنا مگر صرف سوچ لے کے نہیں بڑھ جانا، اس میں ہمارا کام نہیں بنتا۔ سوچنے کے ساتھ ساتھ ہمارے قدم آگے بڑھانا بھی ضروری ہے۔ یہاں یہودا بولتے ہیں، اگر ہم دیر نہیں لگاتے رہتے تو اب تک دوسرے بار بھی جا کے آ جا سکتے تھے، اور یہ ان کی بات صحیح تھی۔ بیکاری کا وقت
خراب کرے ویسا ہوا۔ بالکل اتنے دن جو وہ لوگ وہاں تھے بیکار ہو گئے ان کے، جا کے جو ہے دوبارہ واپس آ سکتے تھے۔ یہاں جو ہے آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ہم ہمارا قدم اٹھانے کے ذریعے سے ہمارے زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میں غلط قدم کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ اچھے قدم کی۔ میرے بھائی، اگر اس وقت آپ کے کام ادھورے ہیں اور آپ سوچ میں مبتلا ہیں کہ میں وہ کام کو کیسا نپٹوں گا، میری التجا آپ سے یہ ہے کہ اپنا قدم آگے لو خدا پہ بھروسہ کر کے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ خدا یہ آپ کے ادھورے کام کو پوری کرنے کی طاقت دیں گا اور آپ کو کامیاب کریں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ اپنا قدم خداوند یسوع مسیح کے نام سے آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں کیا؟ اب ہم آیت 11 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب ان کے باپ اسرائیل نے ان سے کہا، اگر یہی بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے برتنوں میں سے اس ملک کی مشہور پیداوار میں سے کچھ اس شخص کے لیے نذرانہ لیتے جاؤ، جیسے تھوڑا سا روغن، بلسان، تھوڑا سا شہد، کچھ گرم مسالے اور مر اور پستہ اور بادام۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا جو چیز ان کو یہاں کمی تھی وہ تھی روٹی کی، جو ہمارے زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ایسا دیکھا گیا تو ان کے پاس شہد تھا، پستہ تھا، بادام تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں یعقوب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ آدمی کو جو مصر کا حاکم ہے، یہ ساری چیزاں تحفے کے طور پہ دینا ایک اچھی بات ہے۔ اب ہم آیت 12 سے 14 پڑھیں گے۔ اور دونا دام اپنے ہاتھ میں لے لو، اور وہ نقدی جو پھیر دی گئی اور تمہارے بوروں کے منہ میں رکھی ملی اپنے ساتھ واپس لے جاؤ، کیونکہ شاید بھول ہو گئی ہوں گی۔ اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لو اور اٹھ کر پھر اس شخص کے پاس جاؤ، اور خدا قادر اس شخص کو تم پر مہربان کرے، تاکہ وہ تمہارے دوسرے بھائی کو اور بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دے۔ میں اگر بے اولاد ہوا تو ہوا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں یعقوب کی یہ تعریف کرنے کی ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ جو پیسہ بوروں میں ڈالا گیا وہ بھولے سے ہوا ہے۔ یعقوب یہ پیسہ ان لوگوں کو لوٹا دینا چاہتے تھے۔ انسان کی زندگی میں ایمانداری بہت ہی ضروری ہے۔ اگر انسان خدا کے نظروں میں نیک بننا چاہتا ہے تو اس کو ایماندار رہنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہاں ہم کو یعقوب کے زندگی میں یہ غور کرنے کی ہے کہ انہوں تیار ہوتے ہیں بنیامین سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہونے کے لیے، مگر پھر بھی ان کے دل کے اندر بنیامین کے لیے جگہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں اپنے بیٹوں کو بولتے ہیں، خدا قادر اس شخص کو تم پر مہربان کرے تاکہ وہ تمہارے دوسرے بھائی کو اور بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دیں۔ یا یعقوب بنیامین کا نام ضرور لیتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یوسف کے جدائی کے وجہ سے انہوں بنیامین کو اور گلے سے لگا لیے تھے۔ ان کو دوسرے بیٹوں کی اتنی فکر نہیں تھی جتنا بنیامین کی۔ تو یہاں یعقوب اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ مصر کو بھیجتے ہیں۔ اب ہم آیت 15 پڑھیں گے۔ تب انہوں نے نذرانہ لیا اور دونا دام بھی ہاتھ میں لے لیا، اور بنیامین کو لے کر چل پڑے، اور مصر پہنچ کر یوسف کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ پیارے بھائی اور بہن، یوسف کو یہ بات کی خبر تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ ان کے بھائیوں کو مصر میں آنا ضروری ہے۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ان کے بھائیاں مصر آتے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، اب آپ سوچ سکتے کہ یوسف کی کیا حالت ہوئی ہوں گی جب انہوں اپنے بھائی بنیامین کو دیکھے۔ کئی سالوں کے بعد انہوں اپنے بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ پیارے بھائی بہن،
میں یقین کرتا ہوں کہ اس وقت بھی انہوں اپنے خواب کو یاد کرے ہوں گے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یوسف کی مصیبتیں ان کو نرم بنا دیے۔ خدا ان کی زندگی میں کام کرا اور ان کے سارے ناپاکی کو ان کے زندگی سے نکال کے ایک کامل انسان بنا دیا۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ یوسف اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کرے۔ خدا آپ کو اور میرے کو بدلنا چاہیں گا، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے نہیں کریں گے تو اس میں خدا کیا کر سکتا؟ خدا ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ ہم پوری طریقے سے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں۔ ہمارے زندگی میں تبدیلی اس وقت آتی جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں گے۔ ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا یا نہیں کرنا یہ ہمارے مرضی پہ ہے۔ خدا جو ہے یہ معاملے میں ہمارے سے زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ مرضی ہم کو دیا ہے اور چننا اور فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج اور اب اور اسی وقت آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے کہ آپ کا دل کیا گواہی دے رہا ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کرے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کرے ہیں تو خدا کی مرضی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں۔